الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، نہ وہ کسی جنا گیا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، کوئی کسی کار میں اس کا شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق بندگی سوائے اللہ کی ذات کے، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین بلاد اسلام۔ پچھلے جمعہ ہم عنوان بندے تھے، اسی عنوان کو ساتھ دیتے ہوئے علم کی اہمیت پر کچھ باتیں گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، علم کی بڑی اہمیت ہے، اور علم کی اہمیت و افادیت جو شاعر اسلام نے بیان فرمائی ہے، کسی ادیان کے رہبروں نے، کسی ادیان کے بانی اور رہنماؤں نے اتنی شفاف اور اتنی واضح انداز میں کوئی ایسی رہبری نہ کی حصول علم کے بارے میں جو شاعر اسلام نے فرمائی۔ اسلام میں علم کی جو اہمیت واضح کی گئی ہے، اس کی نہ مثل ملتی ہے نہ مثال ملتی ہے۔ اس جیسا کوئی معاملہ ہوتا ہے نہ اس جیسی فکر کوئی دے سکتا ہے۔ اس کے باوجود عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتری اسلام کے ماننے والوں میں ہی علم کے بارے میں اتنی حدث نظر آتی ہے۔ اس کے اسباب و علل کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ عزیزوں اور بزرگوں، خریدِ زندگی ہم نے بدل دیا، طریقِ زندگی کو ہم نے اپنے ہاتھوں مسمار کیا، منہج زندگی ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں۔ تو یہ جو کوتاہیاں ہیں صرف ہماری اپنی ہیں، جس کی بنا آج ہر سمت، ہر طرف، ہر گھڑی ہمارے لیے رسوائیاں ہی رسوائیاں۔ ان رسوائیوں کو، ان ناکامیوں کو کسی اور نے ہم پر مسلط نہیں کیا، بلکہ ہم نے خود اس کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ عزیزوں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب پاک، آپ فرمائیے کیا علم کے سیکھنے والے اور علم سے ناواقف دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرق کو اللہ نے تو واضح کر دیا، اور ہم جس کے شیدا بن کر رب وحدہ لا شریک کو ماننے لگے ہیں، انہی کے زاویے سے، انہی کے وسیلے سے، انہی کے ذریعے سے ان کی زبان مبارک سے فرمانے لگا رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرمائیے، کیونکہ آپ کو بخوبی سمجھ چکے ہیں، آپ کی محبت سے وابستہ ہو چکے ہیں، اب آپ جو پیغام دیں گے مان لیں گے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جو پیغام اللہ کی وحدت کا حبیب پاک نے دیا ہم نے قبول کیا، جنت کی بشارت دی ہم نے قبول کیا، ہر وہ عقیدہ جو دین اسلام کا حبیب پاک کے ذریعے ہم کو ملا ہم نے اس کو مانا، اور یہ علم کے حصول کا ذریعہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں دیا، اور ہم نے اس کی طرف
نقصان پہنچے تو بولیے نقصان تو ہونا ہی ہے. دیکھیے کہ کس کے ذریعے کون کیا دے رہا ہے. خالق کائنات قاسم کوثر کے ذریعے علم کی فکر کو واضح فرما رہا ہے کہ اے ابھی آپ فرمائیے، ان کو آپ فرمائیے کہ علم کے جاننے والے، علم سے عدم توجہ برتنے والے، علم سیکھنے والے اور علم سیکھنے کے پہلوؤں سے اپنے آپ کو بھگانے والے، علم کے حصول میں جدوجہد کرنے والے اور علم کی رائے ترک کرنے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ عزیزو، آج آپ دیکھتے ہیں کہ محنت کش لوگ ہیں اور ہزاروں کی ان کی آمدنی، اہل علم ہے سینکڑوں میں اس کی آمدنی، سینکڑوں سے ہزاروں کا کیا مطابقہ، کیا برابری ہو سکتی ہے؟ مگر سلیقہ زندگی گزارنے کے خرینوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سرمایہ دار ہو کر بھی ہزاروں روپیے کمانے کے باوجود وہ سلیقہ زندگی، وہ طرز زندگی نہیں بنا پاتا جو سینکڑوں کی زندگی، سینکڑوں روپے کمانے والا ایک اہل علم بنا کر اور اپنے آپ کو سنوار کر پیش کرتا ہے. آپ اور کیجیے، ایک مدرس کی تنخواہ اچھے سے اچھے اندازے وہ کوشش بھی کرتا ہے تو 8 سے 10 ہزار کے دائرے میں رہتے ہیں. ایک معمار، مزدور جس کو ڈیلی 1000-1200 کے اوپر جاتی ہے، جس کی تنخواہ 35 سے 30 ہزار تک کے ماہانہ پڑتی ہے، یہ 10,000 روپے کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. یہ 10,000 کو جس طرح سرفے میں لاتا ہے، جس طرح سے ڈیوائڈ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، منقسم کرتا ہے اور زندگی کا خرینہ بناتا ہے، خود بھی اچھے سے اچھے معاشرے جڑتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھی کرتا ہے. اور وہ معمار جو مزدور ہے، جو میستری کا کام کرتا ہے، وہ خود بھی ابتری میں رہتا ہے، اولاد بھی ابتری میں ڈالتا ہے اور وہ اپنی منزل سے اٹھ نہیں پاتا. اتنا ہزاروں روپیہ اس کے پاس آتا ہے مگر صرفے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا اور ہمیشہ وہ اپنے لیے تنگامنی کا شکوہ کرتا رہتا ہے. اور یہ 10,000 ماہانہ پگار پر خدمت انجام دینے والا مدرس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ نہ شکوہ کرتا ہے نہ شکایت کرتا ہے، ایک بھرم کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے. تو عزیزو، اس عملی تصویر کے ساتھ، اس عملی تصویر کے زاویے میں، اس عملی تصویر کے خاکے میں دیکھیے ایک علم کی تصویر ہے، ایک علم سے عدم توجہ برتنے والے کی تصویر ہے. دونوں میں فرق واضح ہو رہا ہے. عزیزو اور بزرگوں، یہ کسی بھی علم کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی. لفظ کوئی بھی علم سے واقف ہونے والا ہو، کیونکہ کئی علوم ہے دنیا میں مگر سارے علوم پر برتری اور عروج والی جو پہلو ہے وہ دین اسلام کے طریقے. جب آپ چاہتے ہیں کہ خدا پرستی زندگی گزارے، خدا تم پر رحم کر دے، ایسی زندگی گزارے، خدا تم پر کرم و فضل نازل فرما دے، ایسی زندگی گزارے، تو تمہیں کیا چیز سیکھنا پڑے گا، کیا چیز اختیار کرنا پڑے گا؟ وہ زندگی کون سی ہے جس پہ خاص اللہ کا انعام ہے؟ وہ زندگی کس نہج اور کس طریقے کی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے انعام کے مستحق بن جائیں، اللہ کے خود کی منزلیں ہمیں آسانی سے میسر ہو جائے. تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین ہے. تو عزیزوں، حبیب پاک کی زندگی بغیر علم کے اسوہ رسول آپ سمجھیں، بغیر علم سیکھے کے اسوہ رسول کے گوشوں پہ آپ گامزن ہو سکیں گے. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے دین اسلام کا کہ جو علم سیکھ کر عمل کرتا ہے اس کو 10 گنا جزا ملتا ہے، جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے اس کے لیے جزا کا تفریق ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے. تو علم کے ساتھ عمل کرنے کی اسلام میں تلقین ہے، اہمیت ہے اور اس کی افادیت بھی واضح ہے. اگر کوئی بغیر علم کے کسی کو مسئلہ بتا دے وہ گناہگار ہوگا، اگرچہ کہ صحیح بتایا.
اگرچہ کہ صحیح بتایا، کیونکہ عقل کے گھوڑے دوڑایا، اندازے میں بول دیا، اور یہ اندھی نظری اس کی صحیح نشانے پہ لگ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کو جزا نہیں ہے، سزا ہے، کیونکہ اس کو بولنے کا اختیار بولیے نہ تھا۔ اہل علم ہے، عمل نہ کرتا ہے مگر علم بانٹتا ہے تو اس کو برابر اجر ملے گا، اسے برابر اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ نہ عمل کرنے کی سزا جو بھی ہوتی ہوگی، مگر علم رکھ کر بانٹ رہا ہے، علم رکھ کر رہبری کر رہا ہے، علم رکھ کر عمل کی ترغیب دلوا رہا ہے، اس کی جزا مل جائے گی۔ بے عمل ہونے کی سزا جو بھی ہوگی وہ اللہ کے اوپر ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، علم کی اہمیت ہے، سارے علوم کی فضیلت مطلق بیان ہو گئی کہ علم اللہ کا نور ہے، اور علم سے دوری تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور علم رکھنے والے پر اللہ کا نور ہوتا ہے، اور بے علم رہنے والا تاریکی اور اندھیرے میں رہتا ہے، اس کے چہرے سے نور کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، ہم غور کرو، ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے آخر میں حدیث مبارکہ پیش کیا، علم کی فضیلت میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، من طلب العلم تکفل اللہ لہ بالاسم، جو علم سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ یہ ضمانت کا مطلب ہے، اور فرمائیے ارے دینے والا روزی کون؟ وہی رزاق ہے۔ اب رزاق خود تمہارا کفیل بن جائے، رزاق خود تم کو اپنی کفالت میں لے لے، اب بولیے تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں۔ تو یہ ضمانت صرف علم سیکھنے والوں کے لیے مل رہی ہے، علم کے حصول کرنے والوں کے لیے مل رہی ہے، علم کی راہ پر چلنے والوں کے لیے مل رہی ہے، اور جو علم کی راہ میں لگ گیا اسی کے لیے انعام ہے کہ اللہ سے کفیل بن رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا آقا نے، مستغفر اللہ غربہ اللہ لعلمہ، اللہ جسے ذلیل و خوار و رسوا کرنا چاہتا ہے، بے عزت کرنا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ؟ غربہ اللہ لعلمہ، علم سے محروم فرماتا ہے۔ تو علم کی محرومی، علم سے دوری، علم سے عدم توجہ برتنا، علم کے حصول کے لیے بہانے ٹولنا، یہ رسوائی کا سبب ہے، ذلت کا سبب ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ فارسی میں کوثر نے فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بازار بھرا ہوا ہے اور لوگ مختلف چیزیں خریدنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی رسول کی ایمانی فکر تھی، وہ جلدی ایک اونچے مقام پر چلے گئے، بولے تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پر، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کا ورثہ پڑھ رہا ہے۔ تو سارے صحابہ میدان میں بازار کو چھوڑے اور سب بھاگے دوڑے 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 مسجد نبوی میں گھسے، اور جب مسجد نبوی میں گھسے دیکھیں کہ چند لوگ 3 کھپے بنے بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ ذکر میں مشغول ہیں، کچھ لوگ مراقبے کی کیفیت میں، اور کچھ لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ساری بھیڑ جو بازار سے مسجد نبوی میں داخل ہوئی دیکھی، ورثہ کہاں ہے؟ تصوری طور پہ ورثہ بولے تو بات سمجھ میں آئی۔ آج کوئی ورثے کی بات کرتا ہے، میراث کی بات کرتا ہے تو ذہن میں فوری آنکڑے بن جاتے ہیں، کوئی بلی یا کوئی دولت یا کوئی ذخیرہ اندوزی یا ہیرے جواہرات، یہی بھی آتی ہے۔ سب لوگ پریشان، بولے کوئی کہاں ہے؟ صحابی رسول کی پیچھے نشین کا، بولے تم کہاں اعلان کرے وہاں پہ کہاں ہے؟ کچھ نہیں نظر آیا۔ بولے یہ کیا ہے تم جو دیکھ رہے ہو، کیا ہے یہ اللہ کے رسول کا ورثہ ہے، اسے لوٹ لو، اس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یہ زمانہ جو ہم اب تک دیکھ رہے ہیں، اس کے اشکال اور اس کے طرز صحابہ کے دور میں شروع ہو گئے، اور اس کا اثر آج ہمارے بیچ میں ہے کہ ہمارے ہر 10 گھر میں سے 9 گھر ابتری کی حالت میں ملے، ہر 100 میں 90 گھر ابتری کی حالت میں ملیں گے، جہاں پہ اسلامی تمدن نہیں، اسلامی فکر نہیں، اسلامی نہج نہیں، خال خال ہمارا حال بن گیا، حقیقت میں کچھ ہمارے پاس نہ رہا، صرف ہم بولنے کے لیے، جمع خرچی کے لیے بہت بولتے ہیں، بہت سنتے بھی ہیں، جب عملی میدان ہوتا ہے تو اس کا خسارہ نقصان کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں چلتا ہے۔ عزیزو، دینی علوم کی بڑی اہمیت ہے، اور دینی علوم کی اہمیت اس حدیث پاک سے واضح ہوتی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے اور سارے صحابہ کا خطاب آقا
بہتر لوگوں میں بھی بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو قیامت تک کے آنے والے وہ لوگ جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں وہ سب سے بہتر لوگ ہیں. علم والوں میں بھی یہ علم جو قرآن کا ہو، یہ علم جو احادیث کا ہو، یہ علم جو دین اسلام کے تحفظات کا ہو، سب سے برتری رکھتا ہے، سب پر فوقیت رکھتا ہے، سب سے اولو العزم مرتبے کا یہ ضامن ہے کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. آج ہر گھر کا رونا یہ ہے کہ SSC کیا بچہ آ گیا، 9th 8th کا بچہ کیا آ گیا کہ اس کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ کوئی دعوت میں نہیں جاتی اور ہر معاملہ ہر جگہ بولتی ہے کہ ہمارا بچے کا SSC ہے، 8th ہے، بہت محنت ہے، ہم لوگ دنیا سے داخل ہوتے ہیں اور اسی گھر میں اسی جگہ اسی بچے کی تربیت میں وہی باپ وہی ماں ان کا جو حال دیتے ہیں. استاد گھر میں ہے، صاحب 8 روز بنتا ہی کیا دے رہے کتاب 1 گھنٹہ کتاب دے رہے وہ 1 گھنٹے میں بھی بولتے بس خالی سبق دے کے چھوڑ دیتے بس ہوگا 10 منٹ پڑے ہوتے. اس کے بعد میں بول رہے کہ 10 منٹ بھی نہیں ہے ہمارے واسطے آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس، چونکہ بچے کا ٹیسٹ ہے، بچے کا سیمسٹر سسٹم بدل گیا ہے، بچے کو پروجیکٹ کچھ ہے، لہٰذا آپ جو ہے ایک آرٹک مت ہے، آپ بے فکر نہیں ہے. تنخواہ دے رکھیے، تنخواہ کتنی ہے وہ تو بات نہیں کریں گے کیونکہ تنخواہ کی مولوی کرتا بھی. آج آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہر کوئی ہڑتال کرتا ہوا نظر آئے گا، مگر اب وہ بھی فکر لاتی گئی. ائمہ درخواست دے رہی، ائمہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ائمہ کو بڑھ رہا، یہ جو باتیں آ رہی ہے نا یہ ائمہ کی افضلی. کسی نے ڈال دیا ہم لوگ بیچ بول دیا کہ کوئی ترقی کی علامت نہیں ہے، زوال کی علامت کہ امت کے خواص لوگ بھی ایسی فکروں میں آ گئے. اور کریے درد سے غور کرنے والی بات، یہ ایک دانشورانہ گفتگو ہے. جو لوگ کبھی تنخواہ کی فکر نہیں کرتے تھے، کمیٹیوں کی زد میں رہتے تھے، کمیٹی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے کسی مسلی کو تو خبر نہیں ہوتی کہ کمیٹی کتنے مہینے کی تنخواہ مقصد کو دینا، ایسے ہمارے علماء ہم کو ملتے ہیں. مگر آج حالت یہ ہے کمیٹی سے بھی اینٹ نہیں اور پھر حکومت سے بھی پہنچ کے تنخواہ دے کے لے رہے، اس کے بعد بھی مسلح بھی پابندی سے نہیں ہے نہیں ایسے مسلح ایسے ائمہ لے رہے. خیر یہ بات دوسری ہے، کسی وقت دوسری جمعہ میں کبھی موضوع بنائیں کہ ہمارا وقت کے ساتھ چھوڑا ہے. بہر کے عزیز اور بزرگوں حالت اتنی بری ہو گئی کہ ایک معلم کو رکھتے ہیں ٹیوشن پڑھانے اور اس پر بھی یہ ظلم ہے. سن لیجیے آپ کے سامنے میں ایک حکایت کرتا ہوں. اس حکایت سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اولاد کے لیے دینی تعلیم کتنی اہمیت کی جاتی ہے. ایک بزرگ دیکھے کہ ان کا پڑوسی کا انتقال ہو گیا اور اب ایسے بزرگ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہو ہے تو یہ حال کی بات کر رہا کیا ہوا کدھر ہوا کدھر کمارا کہاں کمارا ہونے کہاں ہے یہ کہاں ہے. یہ ہے اللہ والوں کے دربار اللہ والوں کی مجلسوں میں اس گفتگو سننے نہیں آتی. یہ چند روزہ زندگی کے معاملات ہیں جو ایسے افطری خواص. تو بزرگ جو ہوتے تھے محلوں میں وہ لوگ ہمیشہ جو بھی ان کا پڑوسی ہوتا جو محلے والے کی خبر بھی کرتے تھے. خواب میں دیکھیں کہ پڑوسی کا انتقال ہو رہا وہ بہت بری حالت میں اور بڑے عذاب کے کر بہت فکر ہوتے ہیں، اس کے لیے دعائیں خیر کرے. چند مہینوں بعد سال بعد جو دیکھیں کہ وہ خوشحال ہے اور جنت میں جنت کی کیفیتوں میں اور جنت کی پہاڑوں سے لذت ہو رہا ہے، تلذذ حاصل کر رہا ہے. تو فوری پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے. چند مہینوں پہلے چند سال پہلے میں نے جب دیکھا تو تیری حالت ابتر تھی اور تو عذاب میں ابتلا تھا اور اب دیکھ رہا ہوں کہ تو بالکل جنت کی باغ و بہار سے لذتیں حاصل کر رہا ہے. یہ کرامت کیا ہو گئی، یہ کیفیت کیسے بدل گئی، یہ تبدیلی کیسے آ گئی. تو اس نے کہا کہ دیکھو جب میں مرا تھا یقیناً میں گناہگار تھا، سیاہکار تھا اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب میں ابتلا اور وہ یقیناً اللہ کا فیصلہ حق تھا. چونکہ میں بہت گناہگار تھا اس لیے میری سزا مجھے اللہ نے متفق فرما دی. مگر جب میں مر رہا تھا تو میں اپنی اہلیہ کے پیٹ میں جدید بچے نشوما ہو رہی تھی چھوڑ کر آیا. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب گویائی کے مرحلے پہ آ گیا، آج وہ کسی مدرس کے پاس جا کر بیٹھا ہے، کسی
کسی مولوی کے پاس جا کر بیٹھا ہے، اس نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسے ہی میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، اور پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو مجھے حیا آ رہی ہے، جس کا فرزند دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے اور میں اس کے پاک پہ عذاب کروں، لہذا میں اس کو عذاب سے بری کرتا ہوں اور اس کی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ عزیز اور بزرگوں، یہ ہدایت ہمارے لیے مشورہ ہے۔ آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اس کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کی جزا آخرت میں ملے گی، کیونکہ یہ نفل چیزوں میں آتا ہے، اور نفل کی جزا ملے گی مگر اتنی نہیں جتنی فرائض کی ملتی ہے۔ اگر آپ فرض علم بچوں کو دے دیں گے، فرض علم سے آراستہ کریں گے، تو یہ تمہارے لیے ضمانت ہے اس بات کی کہ تمہارے قبر کے عذاب سے بھی کو محفوظ کیا جائے گا اور جہنم کے عذاب سے نجات دلوانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو عزیز اور بزرگوں، اپنی اولاد کی تربیت جیسے آپ دنیاوی تعلیم کے لیے کر رہے ہیں، ایسے ہی دینی علوم کے لیے بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، تیری رضا کے خاطر جو کلمات بندگان خدا کے حوالے کیے گئے ہیں، مولا اس کی پاسبانی فرما اور اس کو مولا عملی دوام عطا فرما، مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔